الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین دی محتشم، ایک بھائی نے سوال کیا کہ عبادت اور پوجا میں کیا فرق ہے، تو اس کا جواب دینے کے لیے آج ہم حاضر ہوئے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، عبادت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی ہے غلامی اور بندگی اور انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری۔ اصطلاحاً خدا تبارک و تعالی کی پرستش یا مذہبی ارکان جو خدا تبارک و تعالی کی اطاعت اور پرستش کے لیے ادا کیے جائیں، عبادت کہلاتے ہیں۔ عام طور پر خدائے واحد کے احکام ماننے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پوجا سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی پرستش ہے۔ عام طور پر بت پرستی یا بتوں کی تعظیم اور تکریم کے آداب اور رسوم کو پوجا کا نام دیا جاتا ہے۔ عبادت اور پوجا اگرچہ مترادف سمجھے جاتے ہیں مگر ان میں ایک بنیادی فرق ہے۔ پوجا لفظ کا اپنے تمام تر مفہوم بھی خدا کی پرستش تک محدود ہیں، جبکہ اسلام کا تصور عبادت بہت وسیع ہے۔ قرآن مجید عبادت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اس میں شامل کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، یعنی اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں سے نزدیکی ہمسائے اور اجنبی پڑوسی اور ہم مجلس اور مسافر سے اور جن کے تم مالک ہو چکے ہو ان سے نیکی کرو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا، مغرور، فخر کرنے والا، خود بین ہو۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے قوم شعیب کے ناقص تصور عبادت کو بیان کرتے ہوئے سیدنا حضرت شعیب علیہ السلام کے ذریعے ان کی مالی معاملات میں انصاف سے کام لینے کو بھی عبادت کا حصہ قرار دیا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالُوا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنَّهُ أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أُوفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یعنی اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ناپ اور تول میں کمی مت کیا کرو۔ بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں اور میں تم پر ایسے دن کے عذاب کا خوف محسوس کرتا ہوں جو تمہیں گھیر لینے والا ہے۔ اور اے میری قوم، تم ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو اور لوگوں کے ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو اور فساد کرنے والے بن کر ملک میں تباہی مت مچاتے پھرو۔ حضرین محترم، فی الحقیقت اسلام میں انسان کا ہر نیک عمل عبادت اور باعث اجر ہے، خواہ وہ عمل بادی نظر میں بالکل حقیر ہو، سراسر دنیا کا کام معلوم ہوتا ہو، بشرطے کہ اس عمل سے اللہ کریم کی رضا اور اس کا تقرب مطلوب ہے تو وہ عبادت کہلائے گا۔ واللہ تبارک و تعالی عالم ورسولہ عالم عز و جل و صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم۔